خدا کی قسم جب نبی معراج پر گئے تو نبی نے دیکھا ایک فرشتوں کو جس کے ہزار ہاتھ ہزاروں ہزار انگلیاں. نبی نے کہا بھئی تیرا کام کیا ہے؟ اس فرشتے نے کہا میرا کام یہ ہے کہ جتنے بھی بارش کے قطرات زمین پر گرتے ہیں میں انہیں شمار کرتا ہوں کہ کتنے دریا میں گرے، کتنے خشکی میں گرے، کتنے درختوں پر گرے، کتنے پہاڑوں پہ گرے، میں ان کا شمار کرتا ہوں. جیسے ہی اس فرشتے نے کہا تو نبی نے مسکرا کے فرمایا کوئی ایسا بھی حساب ہے جسے تو شمار نہیں کر پاتا؟ اس فرشتے نے کہا بس ایک ہی حساب ہے جس کا میں شمار نہیں کر پاتا. نبی نے کہا وہ کیا؟ کہا جب آپ کے چاہنے والے آپ پر صلوات پڑھتے ہیں تو ان کا ثواب شمار نہیں کر پاتا. دینا مولا سلامت رکھے. کیا کمال ہے. دیکھیے دو لفظ ہیں، ایک جملہ ہے صلوات کا اور دوسرا جملہ ہے سبحان اللہ. صلوات کا بھی ثواب ہے اور سبحان اللہ کا بھی ثواب ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جب کسی کی زبان سے لفظ سبحان اللہ نکلتا ہے تو پروردگار جنت میں ایک درخت اس کے لیے خلق کرتا ہے. یہ معصوم کا فرمان ہے. لفظ سبحان اللہ کسی کی زبان سے نکلتا ہے تو اللہ جنت میں اس کے لیے ایک درخت پیدا کرتا ہے. اور لفظ صلوات لیکن معصوم نے شرط لگائی ہے، لیکن وہ زبان جب سبحان اللہ کہتی ہے اس کے لیے درخت بنتا ہے کہ جو کسی کی غیبت نہیں کرتا، جو کسی کی برائی نہیں کرتا. اس کے لیے معصوم نے شرط بیان کی ہے. یہ لفظ سبحان اللہ جو کہتا ہے اس کے لیے. اچھا یہ صلوات کا ثواب سن لیجئے، میں جلدی جلدی سنانا چاہتا ہوں. ہوا کیا؟ ایک دن مدینے کے بازار میں مچھلی فروش نے مچھلی بیچی اور خریدنے والے نے مچھلی خریدی اور مچھلی خرید کر وہ گھر پہ لے کے آیا. اس نے اپنی زوجہ کو مچھلی دی اور مچھلی دینے کے بعد زوجہ سے کہتا ہے میں جاتا ہوں کسی کام سے، تو جلدی جلدی مچھلی بنا دے، میں لوٹ کے آؤں گا تو مچھلی تناول کروں گا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. اس نے کہا کہ یہ مچھلی لے، اس مچھلی کو بنا، میں لوٹ کے آتا ہوں، اس کے بعد اس مچھلی کو تناول کروں گا. اور وہ دے کے چلا گیا. اب زوجہ نے مچھلی کو کاٹا اور کاٹنے کے بعد اسے ظرف میں رکھا، تنور کو روشن کیا، ظرف تنور پہ رکھا، کچھ دیر تک آگ جلائی اور جلانے کے بعد جب اس نے ظرف کا ڈھکن کھولا تو دیکھا کہ جیسے مچھلی رکھی تھی ویسے ہی مچھلی رکھی ہوئی ہے. آگ نے مچھلی پہ اثر نہیں کیا. اس کے بعد اس نے پھر کوشش کی، پھر آگ روشن کی، پھر آگ میں اضافہ کیا، پھر لکڑیاں بڑھائیں، لیکن پھر ظرف کا ڈھکن ہٹایا، مچھلی جیسی رکھی تھی ویسی رکھی ہوئی ہے. پریشان ہو گئی کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ آگ مچھلی پہ اثر کیوں نہیں کر رہی. پریشان ہو گئی. کافی دیر کے بعد شوہر گھر میں آیا، جلدی سے بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد کہتا ہے جلدی سے کھانا لگا. بیوی نے کہا میرے والیو وارث کیا کروں، تھک گئی ہوں آگ روشن کرتے کرتے، لکڑیاں جلاتے جلاتے، لیکن آگ مچھلی پہ اثر نہیں کرتی. شوہر تھا، اس نے سوچا شاید جھوٹ بول رہی ہے. گیا قریب، دیکھا منظر، ظرف کا ڈھکن ہٹایا، مچھلی جیسی رکھی ہوئی تھی ویسی رکھی ہوئی ہے. آگ نے مچھلی پہ اثر نہیں کیا ہوا ہے. اس نے کہا شاید جھوٹ بول رہی ہے. اب اس نے تنور کو روشن کیا، مچھلی کو پکانے کی کوشش کی، لیکن کافی دیر کے بعد جب ظرف کا ڈھکن ہٹایا تو مچھلی جیسی تھی ویسی، آگ نے مچھلی پہ اثر نہیں کیا. دونوں میاں بیوی پریشان ہو گئے. آخر آگ مچھلی پہ اثر کیوں نہیں کر رہی؟ مشکل کشا مدینے میں موجود تھے. دونوں نے اس ظرف کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد نبی کی بارگاہ میں، یا نبی اللہ سمجھ میں نہیں آتا، ہم آگ روشن کرتے کرتے تھک گئے، ہم لکڑیاں جلاتے جلاتے تھک گئے، مگر آگ مچھلی پہ اثر نہیں کرتی، وجہ بتائیں، وجہ کیا ہے؟ نبی نے کہا میں بتاؤں یا مچھلی سے پوچھو گے؟ میں بتاؤں یا مچھلی سے پوچھو گے؟ یا نبی اللہ آپ کی مرضی، چاہے آپ بتائیں چاہے مچھلی بتائے. لیجئے نبی نے معجزہ دکھایا. کیا کمال کا معجزہ! ظرف کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا. جیسے ظرف کی طرف اشارہ کیا، مچھلی کے ٹکڑے آپس میں ملے، مچھلی گویا ہو گئی. جیسی گویا ہوئی، اس نے عربی زبان میں نبی کو سلام کیا. نبی نے جواب سلام دیا. اب نبی نے سوال کیا کہ مچھلی یہ بتا، تجھ پہ یہ آتش دنیا، تجھ پہ یہ دنیا کی آگ اثر کیوں نہیں کرتی؟ مچھلی نے کہا یا نبی اللہ، جس دریا میں میرا مسکن تھا
جس دریا میں میرا ٹھکانہ تھا اس دریا کے کنارے آپ کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے، ذکر علی کا ہو رہا تھا، ذکر علی کا ہو رہا تھا۔ آپ کے چاہنے والوں نے آپ پر اور آپ کی آل پر صلوات پڑھی، ان کے ساتھ ساتھ میں نے بھی صلوات بھیج دی۔ جیسے ہی میں نے صلوات پڑھی آواز کردگار آئی، مچھلی آج سے ہم نے تجھ پہ آتش دنیا کو حرام کر دیا۔